بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے زمین کربلا، اے آسمان کربلا، تجھ کو یاد تو ہوں گے رفتگار کربلا، کر رہے ہیں ذکر ان کے حق کو پہچانے بغیر، سلسلہ باطل کا اور ضم بیان کربلا، اپنے اپنے زاویے سے اپنے اپنے ڈھنگ سے ایک عالم لکھ رہا ہے داستان کربلا۔ السلام علیکم۔ آج 10 محرم ہے، اس کو عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین کے نام سے منسوب ہے کہ اس دن حضرت امام حسین کو یزید نے عصر کی نماز میں سر قلم کیا تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنا سر قلم کروا کر اور اپنا تمام کنبہ لٹا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچایا تھا۔ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ذاکر اہل بیت سید جرار علی جعفری۔ ان سے واقع کربلا کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ ہمیں واقع کربلا کے پس منظر کے بارے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اکثر لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا، کیا واقعات وہاں پہ ہوئے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ جاننا ہے کہ یہ ہوا کیوں کربلا، مارکہ کربلا ہوا۔ دراصل یزید بذات خود فاسق و فاجر تھا، اور اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے وہ یہی چیزیں تمام تر امت مسلمہ پہ مسلط کرنا چاہ رہا تھا، جیسا کہ وہ شراب خور تھا، زانی تھا، سونا پہنتا تھا، ریشمی کپڑا پہنتا تھا، اور اس کے دربار کے بھی جو لوگ ہیں اسی کے جیسے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان میں آپ کو کرتا ہوں کہ اس کے ایک دربار کا ایک شخص تھا جو اپنی ہی بیٹی سے شادی کا خواہش مند تھا۔ تو اس نے، اب جب یہ بات ماجرا یزید کے سامنے آیا تو یزید نے کہا کہ حسین سے کہو ہماری بیعت کرے، مانتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ اسے قتل کر دو۔ درباریوں نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہے ہمیں قتل کرنا، وہ پیغمبر علیہ السلام کے نواسے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہفتہ کافی ڈسکشن کرنے کے بعد، ہفتہ 10 دن کے بعد انہوں نے ایک رائے پہ پہنچے۔ انہوں نے ایک خط لکھا امام حسین علیہ السلام کے نام، جس میں انہوں نے یہ لکھا: ابا محمد، میں نے ایک پودا لگایا، اس پہ پانی ڈالا، اس کی دیکھ بھال کی، اب وہ پودا جوان ہو چکا ہے، کیا اس کا پھل مجھ پہ جائز ہے؟ اب امام حسین علیہ السلام امام وقت تھے، عالم الغیب تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس سوال کے پیچھے کیا راز ہے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ ایک آری لو اور اس پودے کے تنے کو کاٹو، اگر بھورا نکلے تو حلال ہے اور اگر خون نکلے تو حرام۔ اب یہ ایک گمراہی تھی کہ جس کا امام حسین علیہ السلام کو ڈر تھا کہ میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی مشقتوں سے اس امت کو باہر نکالا کہ عورت کی اس طریقے سے تذلیل، اس طرح کے نشے اور یہ تمام ساری چیزیں جیتے جی وہ اسی امت کو دوبارہ اس گمراہی میں نہیں جانے دے سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ ایک طرف امام حق ہو اور ایک طرف ایک فاسق و فاجر ہو تو کبھی بھی حق جو ہے وہ باطل کی بیعت نہیں۔ کون بھولے گا وہ سجدہ حسین کا، خنجروں تلے بھی سر نہ جھکاتا حسین کا، مٹ گئی نسل یزید خاک کربلا میں، قیامت تک رہے گا سارا زمانہ حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ عزاداری کا کیا مطلب ہے؟ عزاداری لفظ ہے فارسی کا۔ عزاداری کے معنی ہے گریہ وزاری کرنا، آہوزاری کرنا، ماتم کرنا، غم منانا، ٹھیک ہے۔ عزاداری، اب اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ شہید کا غم نہیں ہوتا، بے شک نہیں ہوتا، غم شہادت کا نہیں، غم کربلا میں بپا ہوئے ستم کا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ مثال کے طور پہ 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو لے لیں، ٹھیک ہے، ان کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں، وہ فقط ظلم ہے۔ بالی سکینہ ہے 4 برس کی، ان کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں، وہ فقط ظلم ہے۔ اور جتنی بھی مستورات، سیدانیاں، ان کے ساتھ جو ستم ڈھائے گئے وہ فقط ظلم ہے۔
غم ہے، عزاداری ہے تو اس ستم کی، شہادت کی نہیں. تو عزاداری کا مطلب غم حسین منانا، آہوزاری اس چیز پہ کرنا کہ کیا ظلم برپا ہوا ہے. ٹھیک. سبیلیں کیوں لگائی جاتی ہیں اور کس واقعے کی یاد میں لگائی جاتی ہیں؟ سبیلیں دراصل پیاسے حسین کی یاد میں لگائی جاتی ہیں. جس طریقے سے 7 محرم الحرام کو دریا سے خیمے ہٹا لیے گئے، وہاں پہ اشقیاء کی فوج نے قبضہ کر لیا، اور 7 محرم سے لے کے 10 محرم عصر عاشور تک، تمام شہادتوں تک پانی کی قلت رہی، اور تمام تر اصحاب حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام بذات خود تمام مستورات پیاس کے عالم میں تھے، بھوک اور پیاس کے عالم میں. اسی پیاس کو یاد کیا جاتا ہے کہ جب عزاداری برپا ہوتی ہے، کوئی جلوس ہوتا ہے، مجالس ہوتی ہیں، تو اس میں سبیلیں جگہ در جگہ لگائی جاتی ہیں تاکہ عزادار جو ہیں، امام حسین علیہ السلام کا غم کرنے والے ہیں، وہ پیاسے نہ رہیں. حضرت غازی عباس کو علمدار یا باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے اور علم ان کے نام سے کیوں منسوب ہے؟ حضرت غازی عباس علیہ السلام غیر فاطمی امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں. ان کی والدہ کا نام جناب ام البنین تھا، قبیلہ بنی اسد سے ان کا تعلق تھا. غازی عباس علمدار، انہیں علمدار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو علم، ایک وہ سالار تھے لشکر حسین کے، اور قدیم روایات کے مطابق جو لشکر کا سالار ہوتا تھا، جو سپہ سالار ہوتا تھا، اس کے پاس لشکر کا ایک علم ہوتا تھا. یہ وہ علم ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موقع خیبر پہ مولا علی کو عطا ہوا، اور مولا علی سے جنگ صفین کے دوران جناب عباس کو عطا ہوا، اور کربلا تک انہی کے حوالے رہا، اور آخری وقت تک جناب عباس اسی علم کے علم بردار تھے، لشکر حسین کے علم بردار تھے. اسی لیے اس علم کو خصوصاً ان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. دراصل یہ علم ہے دین کا، علم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ٹھیک ہے. اور باب الحوائج کے معنی ہے حاجات کا در. حضرت جناب غازی عباس علیہ السلام کو وفاؤں کا شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے، وفاؤں کا خدا کہا جاتا ہے، کہ آخری وقت تک امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہونے کے باوجود اپنی ماں کے حکم سے انہوں نے کبھی ان کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہہ کے مخاطب کیا. ان کی ماں کی وصیت تھی کہ یہ سیدہ کے بیٹے ہیں، یہ تمہارے بھائی نہیں، تمہارے مالک ہیں، تمہیں ان کو بھائی نہیں کہنا، تمہیں انہیں آقا کہنا ہے، تم کنیز کے بیٹے ہو. ان کی وفاؤں کی وجہ سے یہ ان کے، آپ کہہ سکتی ہیں، ان کی کرامات ہیں، یا ان کو عطا کی بھی خدا کی طرف سے چیزیں ہیں. اور صرف یہی نہیں، وہ مشابہ تھے مولا علی کے، ان کا چہرہ مولا علی سے ملتا تھا. یہ بھی کوئی چھوٹی کرامت نہیں ہے. تو باب الحوائج ہونا کوئی، میں نہیں کہتا کوئی ایسی مضحکہ خیز بات ہے. باب الحوائج 3 ہیں جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، کہ جن کے دروں پہ حاجات یقیناً قبول ہوتی ہیں، یقیناً پوری ہوتی ہیں. اول جناب غازی عباس علیہ السلام، دوسرے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام 6 ماہ کے بچے جو امام حسین کے شہید ہیں کربلا کے، اور تیسرے باب الحوائج ہیں 7ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام. اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا اسلام زندہ رہتا؟ بے شک اسلام زندہ نہ رہتا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں آپ کو بتایا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر جس گمراہی میں یا جس تاریکی میں امت کو واپس گھسیٹ کے لے جانا چاہتا تھا، اگر کربلا نہ ہوتی، حق اور سچ لوگوں پہ آشنا نہ ہوتا، تو آج ہماری امت انہی تمام تر گمراہیوں میں مبتلا ہوتی. کہنے کو مسلمان ہوتے، لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں گا، شراب ہم پہ حلال ہوتی، ہمارے محرم رشتے، ہماری ماں بہن معاذ اللہ ہم پہ حلال ہوتی، جیسے یزید چاہتا تھا، یا جیسے اس سے پہلے دور میں ہوتا رہا، رسول اللہ سے پہلے. ٹھیک ہے. ریشمی کپڑا مرد پہ حلال ہوتا، سونا مرد پہ حلال ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی. اگر قربانی کربلا نہ ہوتی تو یہ ساری چیزیں پاسبل نہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نہ داد دست در دست یزید، حق کے بنا لا الہ است حسین. واقع کربلا مسلمانوں کو کیا درس دیتا ہے؟ واقع کربلا بے شک امت مسلمہ کے لیے ایک درس گاہ ہے. واقع کربلا کوئی جنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جنگ
72 کی 9 لاکھ سے نہیں ہوتی، اور 72 اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، اپنے شیرخوار بچوں کے ساتھ 9 لاکھ کے مقابلے کبھی جنگ کرنے نہیں آتے. ٹھیک ہے، واقعہ کربلا ایک جنگ نہیں ہے، یہ ایک مارکا ہے حق کا باطل کے ساتھ. واقعہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے کہ حق کے خلاف چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے اپنا گھر بار سب قربان کرنا پڑے، اپنے بچے عورتیں سب قربان کرنا پڑے، کر دیا جائے اللہ کی رضا کے لیے. دوسرا یہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے صبر کا. جس طریقے سے صبر کی مثال قائم کی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب، اور ان کی شہادتوں کے بعد ان کی مستورات نے، کربلا ہمیں حقانیت پہ قائم رہنے کا، صبر کرنے کا، اور اللہ کے دین پہ جان قربان کرنے کا، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا درس دیتا ہے. اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیری حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. میں پروگرام کے اختتام سے پہلے آپ سے چاہوں گی کہ آپ کوئی مرثیہ پیش کریں اس دن کے حوالے سے. یاد کا چاند چڑھا، یاد کا چاند چڑھا، خلق کو یاد آئے حسین، یاد کا چاند چڑھا، خلق کو یاد آئے حسین، در و دیوار سے آتی ہے صدا، ہائے حسین، شدت غم میں اسی خیمے کی مانند ہے دل، شدت غم میں اسی خیمے کی مانند ہے دل، جس میں عاشور کو رخ ست کے لیے آئے حسین، در و دیوار سے آتی ہے صدا، ہائے حسین، یاد کا چاند چڑھا، عصر کا وقت تھا جب ختم ہوئی فوج سپاہ، عصر کا وقت تھا جب ختم ہوئی فوج سپاہ، آخری وقت میں گھر کو بھی لے آئے حسین، در و دیوار
دیوار سے آتی ہے صدا، ہائے حسین، یاد کا چاند چڑھا۔ جرار علی جعفری صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور تمام ناظرین کو اس واقعے کے پس منظر کے بارے میں بتایا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے محرم الحرام کو نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منائیں اور تفرقے میں نہ پڑیں، کیونکہ محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی۔ مدیحہ ملک کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ پوچھئے کہ کیا حسین ہے